ابو العباس عبداللہ صفح بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم سن 104 ہجری میں مقام حمیمہ میں علاقہ بلقاء میں پیدا ہوا۔ وہیں اس نے پرورش پائی۔ اپنے بھائی امام ابراہیم کا جانشین ہوا اور اپنے بھائی منصور سے عمر میں چھوٹا تھا۔ ابن جریر طبری کا قول ہے کہ جس روز سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا تھا کہ تمہاری اولاد میں خلافت آئے گی، اسی وقت سے اولاد عباس خلافت کی امیدوار چلی آتی تھی۔ عبداللہ صفح خون ریزی، سخاوت، حاضر جوابی، تیز فہمی میں ممتاز تھا۔ صفح کے عمال بھی خون ریزی میں مشتاق تھے۔ صفح نے اپنے چچا داؤد کو پہلے کوفہ کی حکومت پر مامور کیا، پھر اس کو حجاز، یمن اور یمامہ کی امارت پر مامور کیا اور کوفہ پر اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد کو مقرر کیا۔ جب سن 133 ہجری میں داؤد کا انتقال ہو گیا تو صفح نے اپنے ماموں یزید بن عبید اللہ بن عبد المدان حارسی کو حجاز اور یمامہ کی اور محمد بن یزید بن عبداللہ بن عبد المدان کو یمن کی گورنری پر مامور کیا۔ سن 132 ہجری میں سفیان بن عینیہ کو بصرہ کا عامل بنایا۔ سن 133 ہجری میں اس کو معزول کر کے اس کی جگہ اپنے چچا سلیمان بن علی کو سند حکومت عطا کی۔ بحرین اور عمان بھی اسی کی حکومت میں شامل کر دیے۔ سن 132 ہجری میں صفح کا چچا اسماعیل بن علی احواز کا اور دوسرا چچا عبداللہ بن علی شام کا، ابو عون عبد الملک بن یزید مصر کا اور ابو مسلم خراسانی خراسان اور جبال کا گورنر اور خالد بن برمک دیوان الخراج یعنی محکمہ مال گزاری کا افسر تھا۔ سن 133 ہجری میں ابو مسلم نے اپنی طرف سے محمد بن اشعث کو فارس کا گورنر مقرر فرما کر روانہ کیا۔ اسی زمانے میں صفح نے اپنے چچا عیسیٰ بن علی کو فارس کی سند گورنری دے کر بھیجا۔ محمد بن اشعث پہلے پہنچ چکا تھا۔ جب عیسیٰ بن علی پہنچا تو محمد بن اشعث نے اول اس کو فارس کی حکومت سپرد کرنے سے انکار کیا، پھر یہ اقرار لے کر کبھی منبر پر خطبہ نہ دے گا اور جہاد کے سوا کبھی تلوار نہ اٹھائے گا، اس کو فارس کی حکومت سپرد کر دی، مگر حقیقتاً خود ہی حاکم رہا۔ جب محمد بن اشعث فوت ہو گیا تو صفح نے اپنے چچا اسماعیل بن علی کو فارس کی حکومت پر بھیجا اور محمد بن سول کو موصل کی حکومت پر بھیجا۔ اہل موصل نے بھی محمد بن سول کو نکال دیا۔ یہ لوگ بنو عباس سے منحرف تھے۔ صفح نے ناراض ہو کر اپنے بھائی یحییٰ بن محمد بن علی کو 12,000 کی جمعیت سے روانہ کیا۔ یحییٰ بن محمد نے موصل پہنچ کر قصر امارت میں قیام کیا اور اہل موصل کے 12 سربا آوردہ آدمیوں کو دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا۔ اہل موصل میں اس سے سخت اشتعال پیدا ہوا اور وہ جنگ کرنے پر تیار ہو گئے۔ یحییٰ نے یہ حالت دے کر منادی کرا دی کہ جو شخص جامع مسجد میں چلا آئے گا اس کو امان دی جائے گی۔ یہ سن کر سب لوگ جامع مسجد کی جانب دوڑ پڑے۔ جامع مسجد کے دروازوں پر یحییٰ نے اپنے آدمیوں کو کھڑے کر رکھا تھا، جو جامع مسجد کے اندر جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح 11,000 آدمی قتل کیے گئے۔ پھر شہر میں قتل عام کیا گیا۔ رات ہوئی تو یحییٰ کے کان میں ان عورتوں کے رونے کی آواز آئی جن کے شوہر، باپ، بھائی اور بیٹے ظلماً قتل کر دیے گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی یحییٰ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ 3 روز تک فوج کا اہل شہر کا خون مباح کر دیا گیا۔ اس حکم کے سنتے ہی شہر میں قتل عام بڑی شدت سے جاری ہوا۔ یحییٰ کے لشکر میں 4,000 زنگی تھے۔ زنگیوں نے عورتوں کی عصمت دری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، ہزارہا عورتوں کو پکڑ کر لے گئے۔ چوتھے روز یحییٰ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی سیر کے لیے نکلا۔ ایک عورت نے ہمت کر کے یحییٰ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا کہ کیا تم بنو ہاشم نہیں ہو؟ کیا تم رسول اللہ کے چچا کے لڑکے نہیں ہو؟ کیا تم کو یہ خبر نہیں ہے کہ مومنات اور مسلمات سے زنگیوں نے جبراً نکاح کر لیا ہے؟ یحییٰ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ اگلے دن زنگیوں کو تنخواہ تقسیم کرنے کے بہانے سے بلایا اور جب تمام زنگی جمع ہو گئے تو اس نے سب کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ صفح کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسماعیل بن علی کو موصل بھیج دیا اور یحییٰ کو فارس کی حکومت پر تبدیل کر دیا۔ سن 133 ہجری میں کیسر روم نے لمیتیا اور کالیکلا مسلمانوں سے بزور شمشیر فتح کر لیے۔ اسی سن میں یزید بن عبید اللہ بن عبد المدان نے مدینہ سے ابراہیم بن حبان سلمی کو یمامہ کی جانب فوج دے کر روانہ کیا۔ وہاں مسنہ بن یزید بن عمر بن حبیرہ اپنے باپ کے زمانے سے حاکم تھا۔ اس نے ابراہیم کا مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ اسی سال بخارا میں شریک بن شیخ مہری نے ابو مسلم کے خلاف خروج کیا اور 30,000 سے زائد لوگ جمع کر لیے۔ ابو مسلم نے زیاد بن سہل خزاعی کو شریک کے مقابلے پر روانہ کیا۔ ابو مسلم نے ذی الحجہ سن 133 ہجری میں ابو داؤد خالد بن ابراہیم کو بلاد ختل پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ کیا۔
حبش بن شبل بادشاہ قتل کو شکست ہوئی، وہ بھاگ کر فرغانہ ہوتا ہوا ملک چین چلا گیا۔ اسی زمانے میں اخشید، فرغانہ اور شاش کے بادشاہوں میں لڑائی ہوئی۔ بادشاہ چین نے ان کے جھگڑے میں دخل دے کر شاش اور فرغانہ کے بادشاہوں کے خلاف 1,00,000 فوج بھیج دی۔ ابو مسلم نے زیاد بن سہلے کو اس طرف روانہ کیا۔ چینی فوج سے زیاد بن سہلے کا مقابلہ نہر طراز پر ہوا۔ 50,000 چینی قتل ہوئے اور 20,000 مسلمانوں نے گرفتار کر لیے۔ سن 134 ہجری میں بسام بن ابراہیم نے، جو خراسان کا ایک نامور سپہ سالار تھا، میں بغاوت بلند کیا اور مدائن پر قابض ہو گیا۔ صفح نے خازم بن خزیمہ کو بسام کے مقابلے پر روانہ کیا۔ خازم نے بسام کو شکست دی اور میدان جنگ سے بھگا دیا۔ اس کے بعد صفح نے خازم کو عمان کی طرف خارجیوں سے لڑائی کے لیے روانہ کیا۔ وہاں اس نے خارجیوں کو شکست دے کر ان کے سردار کو قتل کر دیا۔ اسی سال ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے اہل کش پر فوج کشی کی اور کش کے بادشاہ کو، جو ذمی تھا، قتل کر ڈالا اور اس کے سر کو ابو مسلم کے پاس سمرقند میں روانہ کر دیا۔ مقتول بادشاہ کے بھائی تازان کو تخت نشین کر کے بلخ لوٹایا۔ ابو مسلم نے اسی زمانے میں اہل سغد اور اہل بخارا کا قتل عام کیا اور بخارا اور سمرقند کا حاکم زیاد بن سہلے کو بنا کر اور شہر سمرقند کی فصیل بنانے کا حکم دے کر مرو کو واپس آیا۔ ان واقعات کے بعد صفح کے پاس خبر پہنچی کہ منصور بن جمہور نے سندھ میں بغاوت اور عہد شکنی اختیار کی ہے۔ صفح نے اپنے افسر پولیس موسیٰ بن کعب کو سندھ کی جانب روانہ کیا اور اس کی جگہ مصعب بن ظہیر کو مقرر کیا۔ موسیٰ اور منصور سے سرحد ہند پر مقابلہ ہوا۔ منصور کے ہمراہ 12,000 کی فوج تھی، مگر موسیٰ سے شکست کھا کر بھاگا اور ریگستان میں شدت تشنگی سے مر گیا۔ منصور کے گورنر نے، جو سندھ میں تھا، یہ سن کر مع اہل و عیال اور اموال بلاد خز کے طرف کوچ کیا اور اسی سال یعنی سن 134 ہجری میں صفح مقام انبار میں آیا اور اس مقام کو دارالخلافہ بنایا۔ سن 135 ہجری میں زیاد بن سہلے نے، جو ابو مسلم کی طرف سے سمرقند اور بخارا کا عامل تھا، بغاوت اختیار کی۔ ابو مسلم یہ سن کر مرو سے روانہ ہوا اور ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے زیاد کی بغاوت کا حال سن کر نصر بن راشد کو ترمز کی جانب بھیج دیا کہ ترمز کو زیاد کی دست برد سے بچائے۔ نصر بن راشد ترمز پہنچا ہی تھا کہ چند لوگوں نے تالکان سے نکل کر اس کو قتل کر ڈالا۔ ابو داؤد نے یہ سن کر عیسیٰ بن ماہان کو قاتلین نصر کے تعاقب پر مامور کیا۔ عیسیٰ نے قاتلین نصر کو قتل کیا۔ اسی اثنا میں ابو مسلم مقام آمد میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ صبا بن نعمان ازدی بھی تھا۔ صفح نے زیاد بن سہلے اور صبا بن نعمان ازدی کو یہ سمجھا کر کے ابو مسلم کے پاس روانہ کیا کہ اگر موقع ملے تو ابو مسلم کو قتل کر دینا۔ مقام آمد میں پہنچ کر ابو مسلم کو کسی ذریعے سے یہ خبر معلوم ہوئی۔ اس نے فوراً صباح کو آمد میں قید کر دیا اور وہاں کے عامل کو یہ حکم دیا کہ صباح کو قتل کر دینا۔ آمد سے ابو مسلم بخارا کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو زیاد بن سہلت کے چند سپہ سالار ملے، جو اس سے منحرف ہو کر ابو مسلم کی جانب آ رہے تھے۔ زیاد اور ابو مسلم کے بخارا پہنچنے پر ایک دہقان کے گھر میں جا چھپا۔ دہقان نے اس کو قتل کر دیا اور ابو مسلم کی خدمت میں لا کر لاش کو پیش کر دیا۔ ابو مسلم نے قتل زیاد کی خبر ابو داؤد کو لکھ بھیجی۔ ابو داؤد مہم تالکان میں مصروف تھا۔ فارغ ہو کر کش واپس ہوا اور عیسیٰ بن حامان کو بسام کی طرف روانہ کیا، مگر اس کو کچھ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اسی زمانے میں عیسیٰ بن حامان نے چند خطوط ابو مسلم کے ہمراہیوں کے پاس بھیجے تھے۔ ان خطوط میں ابو داؤد کی برائیاں لکھی تھیں۔ ابو مسلم نے ان خطوط کو لے کر ابو داؤد کے پاس بھیج دیا۔ ابو داؤد نے عیسیٰ کو پٹوا کر قید کر دیا۔ چند روز کے بعد جب اس کے رہا کیا گیا تو لشکری اس پر ٹوٹ پڑے اور عیسیٰ کو قتل کر ڈالا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر ابو مسلم مرو کی جانب واپس آیا۔ سن 136 ہجری میں عبداللہ بن علی صفح کی خدمت میں آیا۔ صفح نے اس کو لشکر شام اور لشکر عراق کے ساتھ رومیوں کی جانب روانہ کیا۔ صفح کا بھائی ابو جعفر منصور جزیرہ کا عامل تھا۔ اس نے اسی سال صفح کے اشارے سے حج کا ارادہ کیا اور صفح سے اجازت طلب کی۔ صفح نے لکھا کہ تم میرے پاس چلے آؤ، میں تم کو امیر حج بنا کر بھیجوں گا۔ چنانچہ منصور انبار چلا آیا اور حران کی حکومت پر مقاتل بن حکیم کو مامور کیا۔ بات یہ تھی کہ اسی سال ابو مسلم نے بھی صفح سے حج کی اجازت طلب کی تھی، لہٰذا صفح نے خود ہی اپنے بھائی منصور کو مخفی طور پر اطلاع دی کہ تم فوراً حج کے لیے تیار ہو جاؤ اور درخواست بھیج دو۔ اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے دعوت عباسیہ کو کامیاب بنانے میں سب سے بڑا کام کیا تھا، جیسا کہ واقعات گزشتہ سے ظاہر ہے۔ اب صفح کے خلیفہ ہو جانے اور حکومت عباسیہ کے استقلال کے بعد وہ خراسان کا گورنر بنا دیا گیا تھا اور صفح نے اس کے نام باقاعدہ سند حکومت بھی بھیج دی تھی۔
مگر ابو مسلم نے خود حاضر دربار خلافت ہو کر بیعت نہیں کی تھی۔ وہ شروع میں پہلی مرتبہ امام ابراہیم کی جانب سے خراسان بھیجا گیا تھا۔ اسی وقت سے اب تک مسلسل خراسان میں موجود تھا۔ اسی نے خراسان پر قبضہ کیا تھا اور اسی نے اپنی حکومت قائم کی اور وہی ہر طرح سے خراسان پر مستولی تھا۔ جب ایک ایک کر کے تمام دشمنوں کا کام تمام ہو گیا تو عبداللہ صفاح کو خیال آیا کہ ابو مسلم کی منشا کے خلاف نہ اس کو کسی صوبے کی حکومت پر تبدیل کر سکتا ہے اور نہ اس کا زور قوت کو وہ گھٹا سکتا ہے۔ ابو مسلم اپنے آپ کو خلافت عباسیہ کا بانی سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو خلیفہ صفاح کا سرپرست جانتا تھا۔ وہ خلیفہ صفاح کو مشورے دیتا تھا اور صفاح اس کے مشوروں پر اکثر عمل بھی کرتا تھا، لیکن خراسان کے معاملات میں وہ صفاح سے اجازت یا مشورہ لینا ضروری نہ سمجھتا تھا۔ عثمان بن کثیر عباسیوں کے نقبہ میں ایک نامور اور سب سے پرانا نقیب تھا۔ اس کو ابو مسلم نے ذاتی کاوش کی بنا پر قتل کیا تھا۔ صفاح اور اس کے متعلق ابو مسلم سے کوئی جواب بھی طلب نہ کر سکا تھا۔ صفاح اور اس کے چچا اور اس کے بھائی بھی اپنے حوصلے بلند رکھنے اور ابو مسلم کو اس خود سرانہ حکمرانی کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ صفاح نے جب اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو خراسان کی جانب بیعت لینے کے لیے بھیجا اور اس کے ہاتھ ابو مسلم کے نام سند گورنری بھی بھیجی تو ابو مسلم کا برتاؤ ابو جعفر منصور کے ساتھ مؤدبانہ نہ تھا، بلکہ اس کی ہر ایک حرکت سے خود سری اور مطلق العنانی ابو جعفر نے محسوس کی۔ چنانچہ ابو مسلم اور ابو جعفر کے درمیان ایک کشیدگی دلوں میں پیدا ہو چکی تھی۔ ابو جعفر نے جب یہ تمام حالات صفاح کو سنائے تو وہ بھی زیادہ فکر مند ہو گیا کہ ابو مسلم کے اقتدار اور اثر اور اختیار اور تسلط کو کس طرح کم کیا جائے۔ چنانچہ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ ابو مسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس لیے زیاد بن سہلے اور صباح بن نعمان ازدی سے صفاح نے اس کام کی سفارش کی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ غرض حالت یہ تھی کہ صفاح اور ابو مسلم کے دل صاف نہ رہے تھے۔ ابو مسلم چونکہ اقتدار پسند اور اولو العزم شخص تھا، اس کو جب خلیفہ صفاح کی جانب سے شبہ ہوا تو اس نے صرف خراسان ہی پر اپنے اثر و اقتدار کو کافی نہ سمجھ کر حجاز اور عراق میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کو ضروری سمجھا تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ عباسیوں کو کچل سکے۔ ایک ایسے شخص کا جو دعوت عباسیہ کو کامیاب بنا چکا تھا، حجاز اور عراق اور تمام اسلامی ممالک میں اپنی قبولیت بڑھانے کے کام پر مخفی طریقے سے آمادہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہ تھی، لیکن اس کو یہ بات یاد نہ رہی کہ اس کے مقابلے پر وہ خاندان ہے جس میں محمد بن علی اور ابراہیم بن محمد جیسے شخص یعنی بانی یہ تحریک عباسیہ پیدا ہو سکتے ہیں اور خلافت عباسیہ کی بربادی سے فارغ ہو کر ابھی اس پر قابض ہوئے ہیں۔ ابو مسلم نے اگرچہ سب سے زیادہ کام کیا تھا، لیکن وہ اس کام میں عباسیوں کا شاگرد اور عباسیوں ہی کا تربیت کردہ تھا۔ غرض ابو مسلم نے صفاح سے حج کا اجازت طلب کی۔ صفاح نے اس کو اجازت دی اور لکھا کہ 500 آدمیوں سے زیادہ اپنے ہمراہ نہ لاؤ۔ ابو مسلم نے لکھا کہ لوگوں کو مجھ سے عداوت ہے، اتنے تھوڑے آدمیوں کے ساتھ سفر کرنے میں مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ صفاح نے لکھا کہ زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی کافی ہیں۔ زیادہ آدمیوں کے ساتھ ہونا اس لیے باعث تکلیف ہوگا کہ سفر مکہ میں سامان رسد کی فراہمی دشوار ہے۔ ابو مسلم 8000 فوج کے ساتھ مرو سے روانہ ہوا اور جب خراسان کی سرحد پر پہنچا تو 7000 فوج کو سرحدی مقامات پر چھوڑ کر 1000 آدمیوں کے ساتھ دارالخلافہ کی جانب بڑھا۔ دارالخلافہ انبار تھا۔ صفاح نے اپنے بڑے نامی سپہ سالاروں کو استقبال کے لیے بھیجا اور جب دربار میں حاضر ہوا تو اس کی بے حد تعظیم اور تکریم کی اور کہا کہ اگر اس سال میرے بھائی ابو جعفر منصور کا ارادہ حج نہ ہوتا تو میں تم ہی کو امیر حج مقرر کرتا۔ اس طرح ابو مسلم کی امیر حج ہونے کی خواہش پوری ہونے سے رہ گئی۔ غرض دارالخلافہ انبار سے ابو جعفر منصور اور ابو مسلم دونوں ساتھ ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو مسلم خراسان سے ایک بڑا خزانہ ہمراہ لے کر آیا تھا۔ منصور کی معیت اس کو پسند نہ تھی کیونکہ وہ آزادانہ بہت سے کام جو کرنا چاہتا تھا نہ کر سکا۔ تاہم اس نے مکہ کی راہ میں ہر منزل پر کنویں کھدوائے اور سرائیں بنوائیں اور مسافروں کے لیے سہولتیں باہم پہنچانے کے کام شروع کیے، کپڑے تقسیم کیے اور لنگر خانے جاری کیے اور لوگوں کو بے دریغ انعامات دیے اور اپنی سخاوت اور بخشش کے ایسے نمونے دکھائے کہ لوگوں کے دل اس کی جانب مائل ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں بھی اس نے یہی کام وسیع پیمانے پر کیے جہاں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایام حج کے گزرنے پر ابو جعفر منصور نے ابھی روانگی کا قصد نہ کیا تھا کہ ابو مسلم مکہ سے روانہ ہو گیا۔ مکہ سے 2 منزل اس طرح آ گیا کہ دارالخلافہ انبار کا قاصد اس کو ملا جو صفاح کے مرنے کی خبر اور ابو جعفر منصور کے خلیفہ ہونے کی خوشخبری لے کر منصور کے پاس جا رہا تھا۔ ابو مسلم نے اس قاصد کو 2 روز تک ٹھہرائے رکھا اور پھر منصور کے پاس روانہ کر دیا۔ منصور کو ابو مسلم کے پہلے ہی روانہ ہونے کا ملال
ملال تھا۔ اب اس بات کا ملال ہوا کہ ابو مسلم نے اس خبر کے سننے پر منصور کو خلافت کی مبارکباد نہیں بھیجی، بیعت کے لیے بھی نہیں ٹھہرا، حالانکہ سب سے پہلے اسی کو بیعت کرنی چاہیے تھی اور کم از کم منصور کے آنے تک اسی مقام پر قیام کرنا نہایت ضروری تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کرتے۔ ابو جعفر منصور یہ خبر سنتے ہی فوراً مکہ سے روانہ ہو گیا، لیکن ابو مسلم اس سے آگے سفر کرتا ہوا انبار پہنچا۔ اس کے بعد منصور داخل دارالخلافہ ہوا۔ ابو مسلم اور ابو جعفر کو روانہ کرنے کے بعد ابو العباس عبداللہ صفہ 4 برس 8 مہینے خلافت کر کے بتاریخ 13 ذی الحجہ سن 136 ہجری کو فوت ہوا۔ اس کے چچا عیسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اور انبار میں دفن ہوا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی ابو جعفر منصور اور اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کی ولی عہدی کا عہد نامہ لکھ کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور اپنے اہل بیت کی مہریں لگا کر عیسیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ چونکہ منصور موجود نہ تھا، اس لیے عیسیٰ بن موسیٰ نے منصور کی خلافت کے لیے لوگوں سے نیابتاً بیعت لی اور اس واقعے کی اطلاع کے لیے قاصد مکہ کی جانب روانہ کیا۔ عبداللہ صفاح نے مال و دولت سے اپنی خلافت کے قیام اور استحکام میں اس طرح کام لیا جس طرح بانی خلافت بنو امیہ معاویہ نے کام لیا تھا۔ معاویہ نے اپنی سخاوت کے ذریعے اپنے مخالفوں یعنی علویوں کا منہ بند کر دیا تھا اور ان کو اپنا ہمدرد بنا لینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس طرح بانی خلافت عباسیہ صفاح کے مقابلے پر بھی علوی ہی دعوے دار خلافت تھے۔ انہوں نے عباسیوں کے ساتھ مل کر بنو امیہ کو برباد کیا اور اب عباسیہ خاندان میں خلافت کے چلے جانے سے وہ بالکل اس طرح ناخوش تھے جیسا کہ خاندان بنو امیہ میں خلافت کے چلے جانے سے ناراض تھے۔ عبداللہ صفاح نے بھی علویوں کو معاویہ کی طرح بے دریغ مال اور دولت دے کر خاموش کر دیا۔ جب صفاح کوفہ میں خلیفہ بنایا گیا تو عبداللہ بن حسن مثنی بن علی اور دوسرے علوی لوگ کوفہ میں آئے اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ خلافت جو ہمارا حق تھا اس پر تم نے قبضہ کر لیا۔ یہ عبداللہ بن حسن مثنی ہیں جن کے لڑکے محمد کو سن 131 ہجری میں مکہ میں مجلس کے اندر عباسیوں اور علویوں نے خلافت کے لیے منتخب کیا تھا اور تمام حاضرین مجلس کے ساتھ ابو جعفر منصور نے بھی محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ صفاح نے عبداللہ بن حسن مثنی کی خدمت میں 10 لاکھ درہم پیش کیے، حالانکہ یہ رقم صفاح کے پاس اس وقت موجود نہ تھی، ابن مقرن سے قرض لے کر دی۔ اس طرح ہر ایک علوی کو انعام اور اکرام سے مالا مال کر کر رخصت کیا۔ عبداللہ بن حسن ابی صفاح کے پاس سے رخصت نہ ہوئے تھے کہ مروان بن محمد کے قتل ہونے کی خبر اور بہت سے قیمتی جواہرات اور زیورات جو مال غنیمت میں آئے تھے لے کر قاصد پہنچا۔ صفاح نے وہ تمام قیمتی جواہرات اور زیورات بھی عبداللہ بن حسن مثنی کو دے دیے اور 80,000 دینار دے کر وہ زیورات ایک تاجر نے عبداللہ بن حسن سے خرید لیے۔ غرض یہ کہ عبداللہ صفاح اس کام میں ذرا بھی کوتاہی اگر برتتا تو یقیناً علوی فوراً اعلانیہ مخالفت پر آمادہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے اور اس وقت ممکن تھا کہ بہت سے نقبا جو ابھی کافی اثر رکھتے تھے اس کا ساتھ دیتے اور عباسیوں کو اپنی خلافت کا قائم رکھنا بے حد دشوار ہو جاتا۔ لہٰذا عبداللہ صفاح کے کاموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہی سمجھنا چاہیے کہ اس نے تمام علویوں کو مال اور دولت دے کر خاموش رکھا اور کسی کو مقابلے پر نہ کھڑے ہونے دیا۔ عبداللہ صفاح کی وفات کے بعد ہی علوی خروج پر آمادہ ہو گئے، مگر اس وقت تک خلافت عباسیہ مستحکم ہو چکی تھی۔